بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنا اسٹوریز فلیکس میں خوش آمدید۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس تھا۔ تارانوس ابلیس سے 1,44,000 قبل دنیا میں موجود تھا۔ تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان پر موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماریاں لگتی تھیں۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتم موجود تھی۔ ان جنوں کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کی ان کی پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ یہاں پہلی موت کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں تلپانوس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا تھا، وہ ہی شاہی جنات قرار پائے۔ اس کے بعد ہاموس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ ہاموس کے دور میں ہی چلپیہ اور تلبیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب اس کے شیر کے جیسے سر کی وجہ سے دیا تھا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگ گئی تھی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تلبیس ہمارے درمیان موجود ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی حاصل کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کراتے تھے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ اسی دوران جب عزرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ ابلیس شروع سے ایک ذہین نڈر بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کے توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے باقاعدہ علم فیض حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر عابد، پھر دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال اور چوتھے آسمان پر والی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبضان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پر ابلیس بقین نور میں رہا۔ ہفتے املاک کے سبب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا، یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد یا سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ ابلیس کے درس و وعظ کی میعاد کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت لگ بھگ 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ دروغہ جنت رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرور کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے دروغہ جنت رضوان کو سیراب کیا، اور یوں دروغہ جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہیں۔ روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض خزانچی انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین جنت رضوان ہی تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس ہفت اقلیم، افلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا اور اس نے چپے چپے پر سجدے کیے تھے، مگر یہاں پر ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بابت متعلق بات بھی کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا، مگر اس سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا، جیسے قرآن مجید میں واقعات ہوئے ہیں۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو وقتاً فوقتاً مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا ہوا دیکھتا رہا اور چپ رہا، مگر جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں تو اس نے واویلا کیا، عبادات اور اطاعت کا واسطہ دیا، پھر طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادات کس نے کی ہیں، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا شیطان مردود۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات اور ریاضات رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔
ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی عنبر، صبر، اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پر تماچا مارتے ہیں اور حاجانیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ نمبر 2، اعور، یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں پر اچھا اور پسندیدہ عمل کر کے دکھاتا ہے۔ نمبر 3، مسوت، یہ کذب، جھوٹ اور دروغ پر معمور ہے، جیسے لوگ کان لگا کر سنیں، انسان کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ نمبر 4، داسم، یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پر غضبناک کرتا ہے۔ نمبر 5، ذکنیور، یہ بازاروں کا مختار ہے، یہ بازاروں میں آ کر بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے، بازاروں میں برائیوں اور فحاشی پر ورغلاتا ہے۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار حسد کا جذبہ تھا کہ جس نے اسے سوچنے پر مجبور کیا کہ میری جگہ ایک خاک یعنی آدم کو کیوں ملی۔ یہ اس کا جذبہ غرور و تکبر ہی تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے خود کو رب مان لیا تھا، اسی شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا و لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ حاصل نتیجہ یہ ہے کہ رب کریم کو انسان کی عبادات، عاجزی، علم و دانش سے کچھ غرض نہیں ہے۔ رب کریم صرف دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت و فرما برداری کتنی ہے، اسی بنیاد پر تقوی اور پرہیزگاری کے درجے قرار پاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو روز قیامت میں نیک ایمان کے ساتھ اٹھائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب۔